کوئی تو ہے جو نہایت ہوشیاری سے ہمارے میڈیا کی تمام تر توجہ اہم موضوع سے ہٹا کر اصولی طور پر فروئی معاملہ کی جانب موڑ دیتا ہے۔ بدھ کا تمام دن بھی ایسے ہی ایک سوال کا جواب طے کرنے کی نظر ہو گیا۔ جولائی 2018 کے انتخابات کی بدولت وجود میں آئی قومی اسمبلی کا یہ آخری دن تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نہایت سنجیدگی سے یہ جاننے کی کوشش ہوتی کہ اس برس میں ہوئے انتخابات کی بدولت عمران پروجیکٹ نامی کسی منصوبے کو ہر صورت ہمارے سروں پر سوار کرنا مطلوب تھا نہیں۔ اس سوال کا جواب اگر چند طاقتور اور مبینہ منصوبہ سازوں کی تب نازک پر گراں محسوس ہونا تھا تو احترام کا عادی ہوا میڈیا کم از کم اس موضوع کو یقیناً زیر بحث لا سکتا تھا کہ 1985 سے وقتائے فوقتائے رونما ہونے والی پارلیمانوں کی نسبت اگست 2018 سے رواں برس کی 9 اگست تک کام کرنے والی قومی اسمبلی کس معیار کی حامل تھی۔ صحافتی دن کا آغاز ہوتے ہی مگر خبر یہ پھیلنا شروع ہو گئی کہ جلیل عباس جیلانی نگران وزیر اعظم کا چارج سنبھالنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ملتان کے ایک نامور خاندان سے تعلق رکھنے والے جلیل عباس وزارت خارجہ کے سیکریٹری رہنے کے علاوہ امریکہ میں ہمارے سفیر بھی رہے۔ اپنے کیریئر کا اہم ترین وقت انہوں نے بھارت میں بھی صرف کیا ہے۔ نہایت دھیمے مزاج کے نصابی اعتبار سے اپنے جذبات پر کامل کنٹرول رکھنے والے سفارتکار ہیں جو دیگر ممالک کی حکومتوں کے پاکستان کے بارے میں ارادوں کے نہایت لگن سے کھوج لگانے کے عادی ہیں۔ اپنے طویل کیریئر کے کسی بھی مرحلے میں وہ کسی جھوٹے سچے تنازع سکینڈل کی زد میں بھی نہیں آئے۔ آج سے کچھ روز قبل مجھ ریٹائر ہوئے رپورٹر تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ نگران حکومت کی تشکیل دینے کے اہل ریاستی نمائندوں نے ان سے بھی رابطہ کیا۔ مجھے گما تھا کہ مذکورہ رابطے کا اصل مقصد انہیں وزارت خارجہ کا منصب سنبھالنے کے لیے آمادہ کرنا ہوگا۔ گزرے اتوار کی سپہر تاہم ایک باخبر دوست سے سنرا اتفاقنے ملاقات ہو گئی۔ ہم دونوں اپنے خاندان کے ہمراہ بازارے میں روزمرہ ضرورت کی اشیاء خریدنے آئے تھے۔ ہمارے خاندان اپنے کام میں مصروف ہو گئے تو ہم بازار کے ایک نسبتاً خاموش کونے میں کھڑے ہے کر گپ شپ لگانے لگے۔ اس دوران باخبر دوست نے اطلاع دی کہ محض پیپلز پارٹی ہی نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے سرکردہ رہنماؤں کی اکثریت بھی ڈاکٹر حفیظ شیخ کو نگران وزیر اعظم کا عہدہ سونپنا نہیں چاہتی۔ ان کی دانست میں جیکب آباد سے ابھرے IMF کے اس مبینہ چہیتے نے جب بھی وزارت خزانہ کا منصب سنبھالا تو عوام کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوا۔ ذاتی رویہ بھی ان کا روایتی سیاستدانوں کے ساتھ دوستانہ نہیں۔ وہ انہیں جاہل اور اجڑ شمار کرتے ہوئے اپنی قربت کے قابل ہی تصور نہیں کرتے۔ ان کے اس رویے کی بدولت ہی مارچ 2021 میں تحریک انصاف کی صفوں میں موجود چند اراکین قومی اسمبلی نے ان دنوں کی اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کے بعد خفیہ رائے شماری کی سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر حفیظ شیخ کو عمران حکومت کی خواہش کے برعکس سینٹ کا رکن منتخب ہونے نہیں دیا تھا۔ ان کے بجائے پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سنسنی خیز انداز میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میرے دوست مصر تھے کہ حالیہ تاریخ کے تناظر میں ڈاکٹر حفیظ شیخ کی بطور نگران وزیر اعظم تعیناتی در حقیقت سیاستدانوں کی اجتماعی ساکھ کے لیے ایک تمانچے کی مانند ہو سکتی ہے۔ آج سے 2 برس قبل عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوئی قومی اسمبلی سے مسترد ہوئے حفیظ شیخ کی تعیناتی در حقیقت یہ پیغام دے گی کہ عوام کے نام نہاد ووٹوں کی ہمارے ہاں کوئی وقعت نہیں۔ پاکستان جیسے ممالک میں بالآخر وہی افراد کامیاب و کامران ہوتے ہیں جو عوام کی شفقت کے بجائے IMF جیسے عالمی اداروں کی سرپرستی میں آگے بڑھتے ہیں۔ اپنے دوست کی گفتگو سنتے ہوئے میں پھکڑپن میں مصروف ہو گیا۔ کج بحث کا سہارا لیتے ہوئے بلکہ اس تمنا کا اظہار کرتا رہا کہ ہمارے نکموئی سیاستدان ڈاکٹر حفیظ شیخ کی بطور نگران وزیر اعظم تعیناتی جیسے جھٹکوں کے مستحق۔ مجھ سے کج بحث میں تاہم مہربان دوست نے الجھنے سے گریز کیا۔ محض یہ کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے کہ ان کی دانست میں ڈاکٹر حفیظ شیخ پر اٹھے اعتراضات کے بعد جلیل عباس جیلانی بطور ڈارک ہارس نگران وزیر اعظم تعینات ہو سکتے ہیں۔ بدھ کی سپہر سے تاہم ان کی بتائی خبر حقیقت بنتی محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ تقربائے تمام ٹی وی سکرینوں پر بینڈ باجے اور بارات والی گج وج کے ساتھ ان کی تعیناتی کا ذکر شروع ہو گیا۔ رات گئے تک مگر ان کی تعیناتی کی حتمی تصدیق فراہم نہیں ہوئی تھی۔ معاملہ بلکہ کیٹکا ہوا محسوس ہوا۔ بدھ کا دن مگر گزر گیا ہے
اور جولائی 2018 کے انتخابات کی بدولت قائم ہوئی قومی اسمبلی کی 5 سالہ کارکردگی ہم ٹی وی سکرینوں پر کما حقہ انداز میں زیر بحث لانے میں ناکام رہے۔ اس کالم کے باقاعدہ قاری اب یہ پڑھتے ہوئے اکتا چکے ہوں گے کہ میں 1985 سے قائم ہوئی ہر پارلیمان کے اجلاسوں کے براہ راست مشاہدے کے بعد پریس گیلری والے کالم لکھتا رہا ہوں۔ گزشتہ 6 مہینوں سے مگر چند طبی وجوہات کی بنیاد پر پارلیمان ہاؤس جانا دشوار ہو گیا ہے۔ طبی مجبوری کے علاوہ حقیقت یہ بھی ہے کہ اگست 2018 میں وجود میں آئی پارلیمان نے تسلسل سے اپنی بالادستی ریاست کے دیگر اداروں کے روبرو سرنڈر کر دی ہے۔ عمران حکومت سے جاری ہوئے اس عمل کو روکنے میں 13 جماعتوں کے اتحاد پر مبنی شہباز حکومت نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنے اختتامی ہفتوں میں بلکہ اس حکومت نے تھوک کے حساب سے ایسے قوانین پاس کیے ہیں جو آنے والے کئی دنوں تک جمہوری نظام کو وطن عزیز میں محض جھانسے اور وامے کی صورت زندہ رکھیں گے۔ جمہوریت کو کمزور تر بنانے کے لیے ہمارے نام نہاد منتخب نمائندوں نے ریاست کے غیر منتخب اداروں کو اپنے ہاتھوں جو اختیار برضا و رغبت فراہم کیے ہیں ان کا اطلاق انہی کے خلاف ہوا تو وہ اس کے خلاف احتجاج کی اخلاقی قوت سے بھی سراسر محروم رہیں گے۔ ایسی کہ خودکش پارلیمان میں نے اپنے طویل صحافتی کیریئر میں ہرگز نہیں دیکھی تھی۔